نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید آنے والی ہے اور اس کے کافی مسائل ایسے ہیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتے کہ قربانی کس پر واجب ہے کس پر نہیں، قربانی کب کر سکتے ہیں کب نہیں، قربانی کا نصاب کتنا ہوتا ہے، اگر کم علمی کی وجہ سے قربانی رہ جاتی ہے اور ایک یا زائد سالوں تک رہتی ہو تو اس کے بدلے پھر قربانی کس طرح کرنی ہوگی۔ آج ہم آپ کو تفصیل سے مکمل شرائط اور احکامات بتائیں گے جو کہ قربانی سے پہلے ہر ایک کو پتہ ہونا لازمی ہے۔ سب سے پہلے جو شرائط ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ جس بھی عاقل بالغ مرد یا عورت پر عید سے پہلے پوری ہو جاتی ہیں تو اس پر عید الاضحیٰ پر قربانی واجب ہوگی، جبکہ عام طور پر ہمارے ہاں گھر کا سرپرست ہی قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایک سال میں باریاں لگتی ہیں کہ امی کے حصے کی قربانی ہوگی، اگلے سال بھائی کے حصے کی قربانی ہوگی اور اس طرح سے قربانی انجام دی جاتی ہے، جبکہ یہ غلط طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر ان پر پہلی بار قربانی واجب ہو گئی ہے تو وہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کریں گے یا پھر اپنے والدین کی طرف سے، جبکہ یہ بالکل غلط سوچ ہے، کیونکہ اگر آپ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے بھی ہیں تو وہ نفلی قربانی ہے، جبکہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اگر آپ اپنی طرف سے واجب قربانی کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے تو پھر آپ نفلی قربانی کسی کے بھی نام کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پہلے نفلی قربانی کی نیت کریں گے تو اس طرح سے نفل ادا ہو جائے گا، لیکن جو آپ پر واجب قربانی ہے وہ جاتی رہے گی یعنی نہیں ہو سکے گی اور آپ گنہگار بھی ہوں گے۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے قربانی کس پر واجب ہے، تو پہلی شرط قربانی کی مسلمان ہونا ہے، دوسری عاقل اور بالغ، پھر چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، کسی بھی نابالغ پاگل یا مجنون پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اب آتا ہے مسئلہ مقیم اور مسافر کا۔ تو اگر آپ مقیم ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے، لیکن اگر آپ مسافر ہیں تو آپ پر قربانی واجب نہیں۔ اب مسافر میں کون لوگ آتے ہیں، تو اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے شہر کی حدود سے سفر کی نیت سے نکل جاتے ہیں، یا تو یہ اپنے شہر کی حدود سے 92 کلومیٹر دوری کی مسافت کی نیت کی ہوگی یا پھر کسی دوسرے شہر جانے کی نیت، لیکن اگر اس دوسرے شہر پہنچ کر اس کی نیت 15 دن سے کم رہنے کی ہے تو پھر وہ شخص مسافر ہی کہلائے گا، البتہ اگر 15 دن رہنے یا اس سے زیادہ کی نیت ہوئی تو پھر وہ شخص مقیم ہی کہلائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے والدین کا گھر ادھر ہو یا پھر آبائی گھر، بیوی وہاں رہتی ہو یا پھر اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر دوسرے شہر کمانے کی نیت سے گیا ہو تو ایسا شخص مقیم ہی کہلائے گا، مسافر نہیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس عید کے 3 دنوں میں اتنا مال ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی جتنی ہو جاتی ہے تو جو کہ آپ کی حاجات اصلیہ سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب حاجات اصلیہ کیا ہیں؟ تو یہ وہ حاجات، اخراجات یا ضروریات ہیں کہ جب آپ کو سیلری ملے تو اس میں آپ گھر کا راشن لیتے ہیں، بل وغیرہ ادا کرتے ہیں، بچوں کی فیس ہوتی ہے، یہاں تک کہ پہننے اوڑھنے والے کپڑے، اور اوپر کے اخراجات جس میں اے سی، فریج، ٹی وی وغیرہ بھی شامل ہیں، یا سونا چاندی بھی ہو تو ایسی صورت میں یہ بھی ضرورت اصلیہ میں ہی شمار ہوگا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسی شے ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے،
مثلاً اگر آپ کے گھر میں 6 کمرے ہیں، 4 استعمال میں ہیں، 2 بند رہتے ہیں، تو ان 2 خالی کمروں کی قیمت بھی نصاب میں شامل ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی بہن کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو اس کی بھی قیمت کم و بیش 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسی خاتون پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی کمیٹی BC وغیرہ بھی ڈالی ہوئی ہے جو ابھی کھلی نہیں، تو وہ بھی آپ کی طرف سے دیے گئے قرض میں داخل ہوگا اور اس کا نصاب بھی شامل کیا جائے گا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب قربانی کے دن قریب آنے لگیں تو آپ نے اپنے سونا، چاندی، زیورات، پرائس بانڈ، کسی کو دیا گیا قرض اور کمیٹی وغیرہ جو آپ نے ڈالی ہو، وہ تمام پیسے، اسی طرح تمام تر چیزوں کو شمار کر لیں۔ اب اس کا آپ ٹوٹل کر لیں، لیکن ٹوٹل کرنے کے بعد یہ آپ ضرور دیکھ لیں کہ ایسا کوئی خرچہ تو نہیں جو آپ کے ضروری اخراجات میں فوراً آنے والا ہو، جیسے بل بھرنا یا پھر کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ ادا کرنا۔ اب یہ تمام اخراجات آپ اس میں سے مائنس کر لیں۔ اگر اس کے بعد بھی آنے والی ٹوٹل رقم 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ اس دور حاضر کے مطابق ہوگا، تو پھر آپ پہ قربانی واجب ہے۔ پھر چاہے آپ مرد ہوں یا عورت، بس عاقل بالغ ہونا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں قربانی کے واجب ہونے میں شمار نہیں ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کے نصاب کو زکوٰۃ کے نصاب سے ہرگز نہیں ملانا، کیونکہ قربانی کا نصاب علیحدہ ہے اور زکوٰۃ کا نصاب بالکل علیحدہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ ان مسائل کو نہ جانتے ہوئے اگر کسی نے غفلت برتی ہے اور اس کی قربانیاں پچھلی رہ گئی ہیں تو وہ ان قربانیوں کو کیسے ادا کرے؟ تو اب کیونکہ وہ قربانی آپ کی نکل گئی ہے، تو اس قربانی کی جگہ اب آپ اور قربانی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ دور حاضر میں جانور کی جو قیمت چل رہی ہوگی تو آپ نے اس کے برابر صدقہ کر دینا ہے، یا آپ اگر حصہ ڈالتے ہیں تو دور حاضر میں جو قیمت جانور اور اس کے حساب سے اس کے حصے کی چل رہی ہوگی، آپ نے اس رقم کو صدقہ بنیت یہ کہ جو قربانی آپ کی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کی جگہ یہ صدقہ قبول فرمائے اور آپ کے اس گناہ کی بخشش فرما دے کر دینا ہے۔ لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ آنے والی بقرہ عید پر جو قربانی آپ پر واجب ہے وہ آپ نے پہلے ادا کرنی ہے، کیونکہ وہ واجب ہے، جبکہ جو قربانی نکل چکی ہے اس کا صدقہ آپ بعد میں رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔